بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کو بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ رپورٹ ہوا، لیکن سب سے زیادہ اس کو الجزیرہ نے کوریج دی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھی جو انیشیلی انہوں نے بتایا کہ 20 سے زائد لوگ 24 گھنٹوں کے اندر شہید کر دیے گئے آزاد کشمیر میں۔ اب جو تفصیلات میرے پاس ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں، یعنی جب الیکشن میں ووٹنگ ہوئی اس کے بعد راولہ کوٹ میں قتل عام شروع ہو گیا، اس کے بعد میرپور میں قتل عام ہوا صبح کے وقت، تو ان 24 گھنٹوں کے بیچ میں جو ٹوٹل لوگ شہید ہوئے وہ تعداد اب 31 بتائی جا رہی ہے، اور یہ تعداد باقاعدہ ویریفائڈ ڈیٹا اس کا یہاں پہ موجود ہے۔ یہ راولہ کوٹ لانگ مارچ ویریفائڈ شہداء کی جو لسٹ ہے، یہ جموں کشمیر ہیومن رائٹس آبزرویٹری ان کی جانب سے لسٹ جاری کی گئی ہے۔ یہ راولہ کوٹ کی لسٹ ہے، ٹوٹل ویریفائڈ شہداء 31 بتائے جا رہے ہیں، اور ان سب کے نام بھی لکھے ہیں یہاں پہ، اور ساری تفصیلات جن علاقوں سے ان کا تعلق ہے وہ علاقے بھی لکھے ہیں ساتھ، اور جن کے دستیاب ہیں ان کے والد کے نام بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ناظرین صورتحال۔ 70 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق آزاد کشمیر میں، اور یہ سارا کچھ ہوا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور ان کے مطالبوں کے بعد، جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے کسی صورت بھی یہ مطالبات تسلیم نہیں کرنے، اور وہ آزاد کشمیر کے اقتدار پہ اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کریں گے اور لوگوں کو ان کا مینڈیٹ نہیں دیں گے، تو پھر یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب اس میں عالمی میڈیا ایک طرف رپورٹ کر رہا ہے، اوورسیز کشمیری اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ عالمی میڈیا اس کی زیادہ سے زیادہ کوریج کرے۔ برطانوی ایم پیز بھی کچھ بولے ہیں، کچھ اور عالمی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے اوپر اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور باقی تنظیمیں اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہیں، جبکہ اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز کشمیری وہ بڑے پیمانے پر ایک احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں برطانیہ میں، اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھی احتجاج کریں گے، اور ابھی احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یہ وہ کشمیری ہیں جو پہلے بھارت کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے جب بھارت مظالم کرتا تھا مقبوضہ کشمیر میں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہی کشمیری احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ وہ اب ظلم کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ اچھا ناظرین، جو صورتحال بگڑ رہی ہے نا، اس کی ایک جو سب سے بڑی اور خوفناک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ منتشر نہیں ہوتے۔ آزاد کشمیر میں جب گولی چلتی ہے، لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، تو مظاہرین اپنے زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے شہداء کو اٹھاتے ہیں، اور پھر اکٹھے ہو کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایسی خوفناک صورتحال ہے کہ لوگ منتشر نہیں ہو رہے، جس کا سامنا بار بار سیکورٹی فورسز کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ دو طرفہ فائرنگ کے واقعات نہیں ہے، زیادہ تر واقعات اس طرح کے ہیں کہ عوام کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی جاتی ہے۔ زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ دو طرفہ فائرنگ کی نہیں، اکا دکا واقعات ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ دوسری طرف بھی، کیونکہ کشمیریوں کے ہر گھر کے اندر وہاں پہ اسلحہ موجود ہے، جب آپ کسی کے گھر والوں کو مارتے ہیں یا ان کو زخمی کرتے ہیں تو بعض لوگ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں جس طرح کی ان کی ساری زندگی ٹریننگ ہوئی ہے۔ تو یہ اکا دکا واقعات ایسے ہوتے ہیں، لیکن اوورآل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی جانب سے کوئی مسلح تصادم نہ ہو، بلکہ وہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہتھیار اپنے ساتھ نہ لے کر آئے۔ حالانکہ میڈیا میں بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا، بہت زیادہ خبریں چلائی گئی کہ ایک بندہ ہم نے پکڑ لیا مسلح، اور وہ بندہ یہ بتاتا ہے جناب کہ ہمیں انعام کا اعلان دیا گیا تھا کہ جتنے بندے مارو گے سیکورٹی فورسز کے اتنا انعام ملے گا۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے تو ایسی سنی بھی نہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں سے ہم بات کرتے ہیں، وہ نہ تو اینٹی پاکستان ہے، نہ وہ کوئی انڈیا کے ایجنٹ ہے، نہ وہ کوئی پاکستان کے دشمن ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں جناب جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، انہیں اپنی حکومت بنانے کی اجازت دی جائے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ ایک سیکٹر کمانڈر آفس میں بیٹھ کے ایک آفیسر فیصلہ کر لیتا ہے کہ جناب ہم بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں حکومت کیسے بنانی ہے اور کیوں بنانی ہے اور کس کی حکومت بنانی ہے، پھر اس کو کیسے چلانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس طرح تو نہیں، کیونکہ دیکھیں نا آزاد کشمیر کے بہت بڑی تعداد میں لوگ اوورسیز ہیں، وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ نظام کتنا اچھے سے کام کر رہا ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اچھا نظام کام کرے، لیکن وہاں پہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ یرغمال ہے۔ اس وجہ سے یہ آبیس ہے کہ ایک ریئیکشن آنا تھا، اور وہ ریئیکشن آیا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب لوگ بھاگتے نہیں ہیں، وہ اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں، زخمیوں کو اٹھاتے ہیں اور دوبارہ اکٹھے ہو کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اگر ایسے ہی چلتا رہا نا تو اس بات کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ لاشیں گرنے کی تعداد بہت بڑھ جائے گی اور زیادہ لوگ شہید ہو جائیں گے۔
वफाकी वज़रा बड़े अजीबो गरीब बयानात दे रहे हैं। यानी मैं हैरान होता हूं कि वो जलती आग को बुझाने की बजाय, फायर फाइटिंग करने की बजाय, हुकूमत में बैठे हुए वज़रा वो जलती पे तेल डाल रहे हैं। कोई कहता है जी कि ये भारत के एजेंडे पे हैं, ये गद्दार हैं, ये उनके साथी हैं। कोई वजीर कहता है कि जी हमारे जो ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन हैं वही वापस हमारे गले पड़ गए, वो हमसे अब लड़ रहे हैं। एक तो इसके अंदर एक बड़ा एतराफ़ है कि भारत के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ते थे उन्हें पाकिस्तान की फौज ट्रेंड करती थी, और ये पाकिस्तान के वज़रा ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब हमारे ही ट्रेंड किए हुए मुजाहिदीन वापस हमें पड़ गए हैं। अब ये इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है उनसे तो जल्दी पे तेल डलेगा और वहां पे आग लगाई जा रही है। लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो अपने प्यारों को दफनाने के बाद फिर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट सहाफी हैं वो अब ये पैगामात दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, यानी डाक लेकर आते हैं। वो ये बताते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि समझौता नहीं करेंगे, मार डालेंगे, सजा दी जाएगी। देखिए ये वो सहाफी तो अपने मुंह से ये कहते हैं जनाब देखे तो हम तो खबरें दे रहे हैं, हमें तो जनाब अंदर से सोर्स से पता चलता है कि मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, कोई नरमी नहीं होगी, बहुत सख्ती की जाएगी, हार्ड स्टेट कर दी जाएगी, इंच कर देंगे, उंट कर देंगे। नहीं, ये खबर नहीं है। ये वो धमकियां हैं जो जर्नैल अपने मुंह से नहीं लगा सकते। अगर जर्नैल अपने मुंह से ये धमकियां लगाएं तो पूरी दुनिया में उनके मुंह पे थू थू हो जाएगी। लिहाजा ये धमकियां लगाने के लिए उन्होंने अपने टाउट्स पाले हुए हैं और वो उनके जरिए से ये धमकियां लगवाते हैं। ये खबर कोई नहीं होती। जर्नैल का जो धमकी लगाने का दिल करता है ना कि ये वाली धमकी मैंने लगानी है पाकिस्तानी अवाम को, धमकी खुद नहीं लगाता। वो करता यह है कि अपने टाउट के जरिए से वो धमकी लगवाता है। खबर कोई नहीं होती उसके अंदर, निरी धमकी होती है, आगे वो टाउट बैठ के शुरू हो जाता है उनके बिहाफ के ऊपर। यानी ये तो वो हरकत है ना कि वो चौधरी के साथ एक मरासी होता है, वो चौधरी के बिहाफ पे हर एक को धमकी लगाता फिरता है। तो ये इस तरह के काम है, ये सहाफियों के करने वाले काम नहीं है। ये जो डाक लेके आ जाते हैं हर दूसरे दिन आके बैठ जाते हैं कि जनाब नहीं हमने जनाब हम खबर निकाल के लाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट जनाब और डंडा देगी और हार्ड स्टेट करेगी और ज्यादा ये करेगी और ज्यादा वो करेगी। वो धमकियां लगा रहे होते हैं किसी और के बिहाफ के ऊपर, और वो जर्नैल जो है वो अपने मुंह से धमकी लगाना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि कल को इसका जवाब देना पड़ेगा, कल को हम फंस जाएंगे, और कल को अगर इस बंदे को पकड़ के इसकी किच्ची मरोड़ के इससे पूछने के बता भी किसने तुझे कहा था कि ये वाली धमकी लगा, तो ये नाम भी नहीं ले सकेगा किसने मुझे कहा था, और अगर नाम लेगा भी तो कोई मानेगा भी नहीं इसकी बात। ये टोटल औकात है। लेकिन धमकियां फिलहाल लगाई जा रही हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी आलमी मीडिया इस पर काफ़ी कवरेज कर रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। अब नादरीन, इसमें जो लोग शहीद हुए उनमें एक इमाम मस्जिद शहीद हो गए, यानी उनका क्या कसूर था? एक इमाम मस्जिद है, वो नमाज पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, वो भी नमाज पढ़ाते थे, वो भी शहीद हो गए। एक उस्ताद हैं मुअल्लिम, वो भी शहीद हो गए। एक हमारा PhD का तालिब इल्म था, बड़ा अच्छा नौजवान, उसामा जमील, वो नारे लगवाता था लोगों के जज्बात भड़काता था, उन्हें बोलता था कि बोलो और खुलकर अपने लिए आवाज़ उठाओ, इनकलाब के लिए आवाज़ उठाओ, अपने हकूक मांगो। PhD कर रहा था वो नौजवान, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं था ना। अब पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से PhD करने वाला नौजवान, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई दहशतगर्द है? वो उसके नारे में सुन रहा था अभी कि जवानियां लुटाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, इनकलाब लाएंगे। उसने गोली भी खा ली, अपनी जवानी भी लुटा दी, और इनकलाब का इंतजार अब हम करेंगे कि इनकलाब कब आएगा। अब कुछ ऐसे टाउट्स हैं जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, नाम लूंगा तो बहुत चीखें मारेंगे, लेकिन आप देख लें सोशल मीडिया में जाके, ये जो जर्नलिस्ट हैं ये अब कहना शुरू हो गए जी ये मामला मिस हैंडल हुआ है। ये जो सहाफी है ना, ये अपने से नहीं बोलते, ये तब बोलते हैं जब इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करना होता है। ये जो कुछ भी अभी बिलावल ने किया, ये क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। लेकिन पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इनके जो चमचे खर्चे हैं वो सारे एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। हत्ता कि ये लोग 31 लाशें गिर गई, लेकिन इसके बावजूद ये अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर भी मुबारकबादें ही दे रहे हैं। ये इनके हालात, ये इतने इररेलेवेंट हैं पाकिस्तान के मसाइल से और मामलात से। वहां लाशें गिर रही हैं, इनकी मुबारकबादें नहीं बंद हो रही, इनकी बाछियां ही नहीं खिलनी बंद हो रही। उधर नौजवानों ने कॉल दी है जी, इस्लामाबाद में पहली मरतबा नौजवान तलबा वो कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होकर आएंगे। अब जेंजीज जो हैं वो इस मामले में एहतजाज करेंगे। तो अब पता नहीं ये इस कॉल के पीछे क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर नौजवानों की तरफ से कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर रोला डाला गया है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर नौजवान इकट्ठे हों और वो शिरकत करें बड़े पैमाने पर आके। जो कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत हो रही है रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, वो जुल्म और बर्बरियत, उसके खिलाफ ये नौजवान इकट्ठे होने जा रहे हैं। देखिए, अब अगर इन नौजवानों को इकट्ठा होने दिया जाता है और वहां पे हजारों नौजवान आ जाते हैं, फिर तो सिचुएशन कोई और है। इस पे एनालिसिस मैं तभी करूंगा जब मैं नौजवानों की शक्लें देखूंगा, मुझे पता चलेगा कि इनको भिजवाया किसने, किस तंजीम से इनका ताल्लुक है, ये खुद से निकल कर आ गए हैं, ये इनको यहाँ पे लाया गया है, ये तो हमें पता चलेगा बाद में। लेकिन अच्छी बात है अगर नौजवानों को निकलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो रहा है
اور وہ نکل کر نہتے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں یا مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس پہ پھر ہم اپنا جو تجزیہ ہے جب تک وہ احتجاج نہیں کر لیتے تب تک کے لیے محفوظ رکھتے ہیں, پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. ناظرین, بھارت میں ایک پولیس والے کو صرف اس لیے معطل کیا گیا کہ اس نے کلاشنکوف کا یا اس کی جو SMG گن تھی, شارٹ مشین گن بندوق جو تھی, اس نے وہ رائفل اٹھا کے نوجوانوں کی طرف تان دی تھی. تو ایک پولیس والے کو صرف اس لیے معطل کر دیا کہ تم نے ریئل رائفل جس سے آدمی مر جاتا ہے اس کو تم نے طلبہ کی طرف تان دیا تھا. پولیس والا معطل, ادھر گولیاں مار رہے ہیں, PhD کا اسٹوڈنٹ مار دیا. ایک ایئر فورس کا آفیسر ہے, اس کے والد بھی شہید ہو گئے. ایئر فورس کے آفیسر ہیں مبینہ طور پہ, اور سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر بھی چل رہی ہیں اور کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا, انہیں بھی سیکیورٹی فورسز نے گولی مار دی. یہ صورتحال ہے آزاد کشمیر میں. تو بھارت میں صرف بندوق تاننے پر پولیس والا معطل ہو گیا اور ادھر گولیاں مار رہے ہیں سرے عام, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں جناب ہمیں اس خون کا حساب دیں, کہتے ہیں جی اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو سکتی, ہم تو اسے مانتے نہیں, ہم ان لاشوں کو لاشیں ہی نہیں مانتے. یہ بلاول نے کیا گیم کیا ہے ناظرین, اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پچھلے ویلاگ میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ضرور تھا, لیکن اب میں آپ کو اس کی ساری تفصیل بتانے والا ہوں. بلاول کو اور نواز شریف کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ میں سے ایک کو حکومت ملے گی گلگت بلتستان میں اور دوسرے کو ہم حکومت بنا کر دیں گے آزاد کشمیر میں. یہ انہیں پہلے سے پتا تھا, بندر بانٹ ان کی پہلے ہی ہو چکی ہے. جس طرح 2024 کے الیکشن سے 15 دن پہلے یہ فیصلے ہو چکے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بتایا بھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات جاوید ہاشمی کو بھی بتائی تھی کہ 2024 میں جو الیکشن ہوا تھا فروری میں, اس سے پہلے سیٹیں بانٹ دی گئی تھیں. فیصلے ہو گئے تھے کہ پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا اور PMLN کو کیا ملے گا. اسی طرح ان دونوں الیکشنوں سے پہلے بھی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا اور کشمیر میں نواز شریف کو دیا جائے گا. لیکن آپ نے نورا کشتی بھرپور انداز میں کرنی ہے. اب کشمیر میں جب لاشیں گری ہیں نا, تو ان سے توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا کو کوئی اور بات تو دینی تھی جس پہ میڈیا پروگرام کر سکے. تو فوری طور پہ بلاول زرداری کو لانچ کیا گیا اور بلاول زرداری نے PMLN کے اوپر اٹیک کر دیا اور بلا وجہ کا اٹیک کر دیا. جناب کہ ریاست نے یہ کر دیا, ریاست کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا اس کو. اب ٹی وی چینل کے اندر گونگلوں میں مٹی جھاڑ رہے آگے, جی میں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا تھا, میں تو ریاست پاکستان کی بات کر رہا تھا. بھئی تم حکومت کا حصہ ہو, یو آر پارٹ آف دس, تو آپ ذمہ داری سے کیسے بھاگ سکتے ہیں. دوسرا جو ریاست آزاد کشمیر ہے اس میں تو حکومت ہی تمہاری ہے, وہاں تو سارا کیا دھرا ہی تمہارا ہے. تمہیں نے قلعدم کیا انہیں, تمہیں نے ان پہ پابندیاں لگائیں, تمہیں نے ان کے سروں کے اوپر انعام رکھے, تمہیں نے سیکورٹی فورسز کو باقاعدہ بلوایا, وہاں سے لیٹرز لکھ کے جناب اور سیکورٹی فورسز چاہیے اور بھجوائیں. یہ سارا کچھ تمہیں نے کیا نا. اب تم دوسروں کے کھاتوں میں نہیں ڈال سکتے, لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ کیا اس لیے گیا کہ ٹاک شوز میں کشمیر کو ضرور ڈسکس کیا جانا تھا. وہاں پہ دیکھیں اور لگ بھگ 31 لوگ شہید ہو گئے 24 گھنٹے میں. آپ کو بات کرنی پڑتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے, میڈیا کی کریڈیبلٹی فارغ ہو جاتی ہے. تو بلاول نے میڈیا کو بات کرنے کے لیے موقع دیا, ٹھیک ہے آپ آزاد کشمیر پہ بات کریں تو آپ پیپلز پارٹی اور PMLN کی لڑائی کروا دیں, آپ اس نورا کشتی کے اوپر بات چیت کر لیں, آپ کو بات چیت کرنے کے لیے کوئی ٹاپک مل جائے گا. اور سارے میڈیا نے الحمدللہ اسی پہ بات کی ہے. کوئی میڈیا لاشوں کے گرنے کی بات نہیں کر رہا, کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کس طریقے سے قتل عام ہوا, بلکہ وزراء اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو بلاول کو اسی لیے لانچ کیا گیا تھا. مریم نے کہا میں بلاول کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں. عوام کا فیصلہ مانا تھا, تم لوگوں نے 17 سیٹوں سے اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے فارم 47 لے کر. عوام کے دیے ہوئے فارم 45 پہ تو آپ سارے پورا ٹبر ہی ہار گیا تھا, اور اب آپ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر آ کر بیٹھ گئے اور آپ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے فارم 47 ہی قبول ہے. تو فارم 47 میں تو عوام کا کچھ لینا دینا نہیں تھا. عوام نے تو پاکستان تحریک انصاف کو جتایا تھا, اور وہ شرجیل انعام میمن نے بھی یہ بات کی ہے, سندھ سے بیٹھ کر, وہ سندھ کے وزیر ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ان کو بدترین شکست ہوئی ہے, لیکن جس طرح ان کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے وہ تو اب ساری دنیا ہی جانتی ہے. ناظرین, سینیٹر مشتاق یہ جانا چاہ رہے تھے آزاد کشمیر, لیکن تعداد بہت زیادہ نہیں تھی لوگوں کی ان کے ساتھ, تو پولیس کی ایک نفری نے ان کو روک لیا. وہاں پہ دھکا مشتی ہوئی تھوڑی سی, اس کے بعد یہ لوگ وہاں بیٹھے, انہوں نے دھرنا دے کر احتجاج کیا, اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو سینیٹر مشتاق کو وہاں سے غائب کر دیا گیا. اچانک سے رش لگایا گیا, وہاں پہ گاڑیاں آ جاتی ہیں, بندے آ جاتے ہیں, کو پولیس والے ان کی گاڑی پہ قبضہ کرتے ہیں اور ان کو لے کر نکل جاتے ہیں. اس کے بعد سے جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک تو سینیٹر مشتاق صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے چند گھنٹوں میں آئیڈیا ہو جائے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا غائب کر دیا گیا ہے, تو یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی. یاد رہے سینیٹر مشتاق کو جو ہے وہ اسرائیل نے بھی پکڑ لیا تھا 2 مرتبہ. یہ گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے فریڈم فلوٹیلا کے مشن کے ساتھ, لیکن وہاں پہ انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. ناظرین, بلوچستان کی صورتحال میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں, ابھی پھر سچویشن آپ دیکھ لیجئے کہ 11 افراد کو مزید خوزدار سے اغوا کر دیا گیا ہے بلوچستان میں, اور بارکھان میں پولیس کے ایک DSP کو
شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے ساتھ کئی اور ساتھیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ تو بلوچستان کے حالات بالکل بھی سرکار کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، جبکہ جو چیزیں کنٹرول ہونی چاہیے وہ بھی یہ کنٹرول نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی میں 17 سے 18% تک کم ہو گئی ہیں۔ 17 سے 18% تک کم ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سرکار اگر لیوی وغیرہ کو کم نہ بھی کرے، ٹیکسیز وغیرہ کو کم نہ بھی کرے، تو پھر بھی اس وقت 60 سے 70 روپے کا ریلیف عوام کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب قیمت بڑھانی ہوتی ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے بڑھا دیتے ہیں، لیکن جب کم ہونی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ آخری دم تک کم نہ کی جائے، جتنا زیادہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نچوڑا جا سکے وہ پیسہ نچوڑا جائے۔ لہذا اسی لیے ابھی تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں کی جا رہی، بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے لگاتار بڑھائی جا رہی ہیں۔ مراد سعید نے ایک وارننگ جاری کی ہے، وارننگ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کی حکومت گرا کر 3 سال عمران خان کو بدترین قید میں ڈال کر پاکستان کے چپے چپے میں جو آگ لگا دی گئی ہے، کوئٹہ سے کشمیر تک، اسلام آباد سے معید کے تک، جیسے اپنے لوگوں پر انہی کی حفاظت کے لیے مہیا کی گئی بندوقوں سے، انہی کے پیسوں سے خریدی گئی گولیوں سے، انہی کا خون بہا کر انہی کے دیش کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، جیسے خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آگ کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ رجیم چینج کی سازش صرف عمران خان کو ہٹانے کی سازش نہیں تھی، یہ ملک توڑنے کا سودا تھا۔ عاصم منیر اور اس کے ماتحت ٹولے نے پاکستان کو جس آگ میں جھونک دیا ہے، پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے یا ایک ہی بار اور متحد ہو کر اس افریت سے نجات کے لیے تکودو کرنی ہے۔ شاید ہمارے پاس ایسا کرنے کے لیے زیادہ وقت نہ بچا ہو، یہ مراد سعید نے کہا۔ تو ناظرین یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنی بڑی بلا بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ اسے عوام کا خون پینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ جتنا خون آپ ان کو دیتے رہیں گے نا، یہ پیتے رہیں گے اور اتنی طاقتور ہوتی جائے گی یہ بلا۔ پھر اس کو مارنے کے لیے آپ کو زیادہ خون دینا پڑے گا، زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ آج اگر آپ اس لڑائی کو نیت کے ساتھ لڑیں گے، دیکھیں آفتاب اقبال صاحب نے ایک بات کی ہے، ان کی بات کو پھینکا نہیں جا سکتا۔ کوئی امید نہیں ہے عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی۔ یہ رجیم عاصم منیر یہ کبھی بھی عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے اور کبھی ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا، یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے، میرا اندازہ بھی ہے، اور جو حالات و واقعات دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق سمجھ بھی یہی آ رہی ہے۔ جو استثنا لیتے پھر رہے ہوں، ایکسٹینشنز لیتے پھر رہے ہوں، جنہوں نے پوری دنیا میں ہر چیز کا سودا کر لیا ہو، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہر چیز تیاگ دی ہو، وہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو چھوڑیں گے جس کے لیے انہوں نے ہر چیز اپنی قربان کر دی؟ وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان کو چھڑوانا پڑے گا۔ پاکستانی یہ کر سکتے تھے، پاکستانی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ خود سے عمران خان کو چھوڑ دے گی، اس کی قطعی کوئی توقع نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کرنا پڑے گا تو آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ آج کر لیں گے تو آسانی سے ہو جائے گا، جتنا ٹائم گزارتے جائیں گے یہ اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جو آج آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن باری باری سب کی باری آج کشمیر میں ہو رہا ہے نا، یاد رکھیے گا یہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ ہوگا، کیونکہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کھڑی نہیں ہو رہی، کھڑے ہو ہی نہیں رہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہے نا اپوزیشن جماعت، انہیں چاہیے تھا اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ریلی نکالتے، انہیں چاہیے تھا ایک بہت بڑی ریلی لے کے عوام کی کشمیر کی طرف چل پڑتے یکجہتی کے لیے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کہتے جی ہم رول پلے کرتے ہیں مذاکرات کا، اور بٹھاؤ کشمیریوں کو ہمارے ساتھ، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تم بھی ہمارے بھائی ہو۔ وہ کسی قسم کا رول لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ تو خود سے یہ چیزیں نہیں کر سکتی نا، جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال باری باری سب کی باری۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اللہ